قاری صاحب آج ہم اپنی قرآن کلاس میں پہنچے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 بہترین رہنما اصول، خاص کر ہمارے جو ازدواجی مسائل ہیں میاں بیوی کے سے ریلیٹڈ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن تَعْفُوا اقرب للتقویٰ، اور اگر تم نرمی سے کام لو، آپس کے معاملات میں نرمی سے کام لو تو یہ خدا ترسی کے زیادہ قریب ہے. بالکل. اور آگے کیا فرمایا وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس کے معاملات میں یعنی کہیں اگر کانفلکٹ آ گیا ہے فیاضی کو نہ بھولو، آپس کے معاملات کو حل کرتے ہوئے فیاضی کو نہ بھولیں. یعنی یہ نہ رویہ اختیار کرے کہ جی اس نے ایسے کیا تو میں بھی ایسے کروں گا، میں اسے زیادہ کروں گا. اپنا دل بڑا رکھیں، اپنا ضرب دکھائیں. جیسے ایک اور جگہ قرآن پاک میں فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اپنے دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہ فلاح پا گیا. اینڈ یہ ہر کانفلکٹ میں یہ چیز، معاشرتی کانفلکٹ میں، فیملیز میں، رشتہ داروں میں یہ چیز اپلائی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں اس کے ریزلٹس دیکھیں، کبھی ایسا کر کے دیکھیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے محسنین کی بھی یہی ڈیفینیشن بتائی ہے نا کہ وہ اپنے حق سے زیادہ دیتے ہیں اور جو لینا ہو اسے کم لے لیتے ہیں، اس پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں. بالکل. تو آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال دیکھ رہا ہے. قاری صاحب آج کا ویڈیو میسج تو ہم کمپلیٹ کر چکے تھے، لیکن اٹھتے اٹھتے مجھے نا ایک مثال یاد آ گئی. ریئل سینیریوز میک مور امپیکٹ. میں ایسے کئی فیملیز کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے وراثت کے ڈسپیوٹس میں فیاضی کا مظاہرہ نہیں کیا ایک دوسرے کے ساتھ، تو یقین مانیں کہ وہ ہنڈیا کوئی بھی انجوائے نہیں کر پا رہا. سال سے ادھر ہی پڑی ہے. بالکل. چلے بھی گئے جن کے تھے تو فیاضی تو پھر بعد میں آتی، حق نہیں دے رہے ایک دوسرے کو. ابھی میرے پاس کلینک پہ ایک صاحب آئے، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا. وہ بھی میرے پیشنٹ تھے، امیر آدمی تھے، یہ ماڑا بندہ تھا. تو انہوں نے بتایا ان کا انتقال ہو گیا اور بتا رہے تھے کہ اب ان کا ایک گھر ہے تو وہ بیٹیوں کے ساتھ ہے، 3 بیٹیاں تھیں ان کے پاس، وراثت جانی تھی. میں نے ابھی کہہ دیا کہ تمہیں بھی ملے گا حصہ، مذاق کر دیں گے، تو تجھے بھی امیر ہو جاؤ گے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا بھی حق بنتا ہے. کہتے واقعی؟ میں کہا ہاں، اگر ڈرینا اولاد نہ ہو تو بھائی کو جاتا ہے حصہ. انہوں نے جا کے پتا کیا، انہوں نے اپنے حساب مانگا، انہوں نے کہا چل بھائی کوئی نہیں ہے. وہ عدالت چلے گئے. تو 5 سال سے مقدمہ چل رہا ہے. لیکن وہ ایک تو یہ کہ چونکہ ڈیوائن گائیڈ لائن سے روگردانی کی جا رہی ہے، لالچ بھی ہے، فیاضی تو بعد کی بات ہے، حق نہیں دیا جا رہا. تو وہ کوئی بھی اس کو انجوائے نہیں کر پا رہا اور ایک دوسرے کی جان کا دشمن بھی ہوا. تھینک یو.